مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان اللہ. اس شعر میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح و ثنا کرتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دنیا اور آخرت بے شک آپ کے جود و سخا کا ایک ٹکڑا اور ایک حصہ ہے. یعنی اس دنیا میں جو کچھ نعمتیں ملی اور جو کچھ ہمیں ہدایت ملی بے شک وہ آپ ہی کے صدقے ملی، اور آخرت میں جو کچھ رب العالمین کی نعمتیں ہمیں ملیں گی تو بے شک وہ آپ کی شفاعت ہی کے صدقے ملیں گی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو بے شک جو کچھ نعمتیں رب العالمین نے اس دنیا میں رکھی ہیں اور آخرت میں اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں، اس کا سبب اور وسیلہ وہ آپ ہی کی ذات بابرکت ہے. اور یہ دنیا اور آخرت آپ کے جود و سخا کا ایک حصہ ہے، اور آپ کا جود و سخا تو اس سے کئی گنا وسیع ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور پھر فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوح و قلم کا علم ہے وہ آپ کے علوم و معارف کا ایک حصہ اور اس کا ایک جز ہے. تو دیکھیے کہ کتنے پیارے انداز میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کر رہے ہیں. تو اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ شیطان نے اس شعر کے بارے میں بھی کئی لوگوں کے دلوں میں وسوسے کو پیدا کیا، اور معاذ اللہ وہ اس شعر کی حقیقت کو سمجھے ہی نہیں، اور انہوں نے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اعتراضات کرنے شروع کر دی. اب سمجھیں کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ جو لوح و قلم کا علم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے علوم اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا اور بھی بہت کچھ علم عطا فرمایا. تو لہذا جو لوح و قلم کا علم ہے وہ آپ کے علوم و معارف کا ایک حصہ ہے. رب العالمین نے اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو علم و معرفت عطا فرمایا ہے. اب یہ سمجھیں کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے یہ کہا کہ اے قلم تو لکھ. تو اس نے کہا کہ مالک میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے قلم تو ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یعنی قلم کو یہ حکم دیا کہ تو قیامت تک کی تمام معلومات کو تحریر کر دے. تو دیکھیں یہ جو علم لوح و قلم ہے یہ ایک محدود علم ہے. اب آپ اسے سمجھیے کہ بخاری کی روایت ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور مخلوق کی ابتدا سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب ایک ہی مجلس میں بیان فرما دیا، حتیٰ کہ اہل جنت اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے اور اہل نار اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے. تو دیکھیے کہ جو لوح و قلم کو لکھنے کا حکم دیا روایت ابو داؤد کے مطابق، تو دوسری روایت جو بخاری کی ہے اسی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بھی حدیث ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ لوح و قلم نے لکھا وہ سب بیان کر دیا. اب ایک امتی کا اپنے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوح محفوظ کا بھی علم عطا فرمایا تھا، اور لوح محفوظ کا جو علم ہے وہ قیامت تک کا ایک محدود علم ہے. ابتدائے آفرینش سے لے کر تا قیامت تک کا تمام علم لوح محفوظ میں قید کر دیا گیا. لہذا جب امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح محفوظ کا علم اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ یہی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اب یہ بھی بات جان لیں کہ بعض لوگوں کو یہ وسوسہ اس لیے لگا کہ
کہ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ اس میں اللہ اور نبی کے علم کی برابری ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں اور یہ بھی عقیدہ اسلامیہ سیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین کا علم محدود نہیں ہے۔ رب العالمین کا علم ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کو تمام اشیاء کا علم ہے اور ہمیشہ یہ علم رہے گا۔ اور لوح و قلم کا علم یہ تو ایک محدود علم ہے، رب العالمین کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ معاذ اللہ یہ سوچتے ہیں کہ لوح و قلم کے علم کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت دینے سے اللہ اور رسول کے علم میں برابری ہوتی ہے، تو وہ انتہائی غلطی پر ہیں اور صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں، کیونکہ رب کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، جبکہ مخلوق کے علم کی اور نبی مکرم علیہ السلام اور تمام انبیاء و رسل کے علم کی ایک حد ہے۔ لہذا انبیاء کا علم بھی اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے، اور امام بوصیری نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ وہ اللہ کے علم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ملا رہے ہو۔ لہذا یہ ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے نبی سے وابستہ ہونا یہی عقیدہ اسلامیہ ہے، اور اسی میں امت کی خیر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کا رتبہ و مقام رب العالمین کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے، اور اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا رتبہ و مقام ہے اور کسی ہستی کو سب سے زیادہ رب العالمین نے علوم و معارف عطا فرمائے ہیں تو وہ حضور سرور کونین علیہ السلام کی ذات بابرکت ہی ہے۔